گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 27، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روز حشر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ حضور، کانٹیکٹ لینس یعنی عام طور پر تو چشمے لگائے جاتے ہیں اور اینک بھی جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں گلاسز بھی کہا جاتا ہے، لیکن جدت آتی گئی اور ہر کوئی یہ نہیں لگانا چاہتا کہ اس کی آنکھ پر چشمہ لگا ہو، گلاس لگے ہوں، تو لینس لگوائے جاتے ہیں اور وہ مختلف رنگوں کے بھی آتے ہیں، خوبصورتی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو یہ اگر لگے ہوں تو ایسی صورت کے اندر وضو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اصل جو پتلی کہیں یا جو بھی کہیں وہ تو چھپ جاتی ہے، اس کے اوپر یہ آ جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم کہا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً تو ہے کانٹیکٹ لینس لگانا کیسا، یعنی قطع نظر وضو اور غسل کے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے نظر کے طور پر لگایا جائے یا جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ زینت کے لیے اختیار کیا جائے، یعنی اصل جو رنگ ہے آنکھ کا اسے تبدیل کر کے اسے تبدیل کر لیا جائے، وہ گرین لینس لگا لیا یا اور کوئی لگا لیا، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وضو اور غسل سے متعلق ہے کہ وضو اور غسل میں کیا اس کو نکال کر جو ہے وہ پانی بہانا ضروری ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا آنکھ کے اندر پانی پہنچانا وضو اور غسل میں فرض ہے؟ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ آنکھ کا اندر کا حصہ دھونا فرض ہی نہیں ہے۔ چہرے کے ظاہری حصے پر پانی بہانا وضو میں بھی فرض ہے اور غسل کے اندر بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ تو جب اندر پانی پہنچانا فرض ہی نہیں تو ایسی صورت میں اندر کوئی بھی چیز لگی رہ جائے اس سے جو ہے وضو اور غسل میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگرچہ کانٹیکٹ لینس لگا ہوا ہو اور وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو وضو غسل میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ اس کے یہ لینس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو اب اگر تو تکلیف جو ہے وہ اس کو نکالنے میں نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اسے جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے نکال لیا جائے، اور اگر آنکھیں وغیرہ جو ہے وہ اکڑ گئی ہیں یا اور کوئی معاملہ ہے کہ اس کے کھولنے میں یا نکالنے میں مردے کو جو ہے وہ تکلیف کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسی حال میں چھوڑ دیا جائے اور اس کو دفنا دیا جائے، اس میں کوئی گناہ
نہیں ہوگا. اچھا یہ پلکوں کا یہ جو پلکیں ہی کہیں گے اس کو، اس کا دھونا تو فرض ہوگا؟ نہیں، اس کا دھونا فرض ہوگا. اب یہ پلکیں بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل جو ہے وہ لگائی وغیرہ جاتی ہیں یا میک اپ کے دوران لگا دی جاتی ہیں. ہاں تو اب اس میں لگائی گئی، یا یہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھاری میک اپ جو ہے وہ لگایا گیا. بھلے آرٹیفیشل نہیں لگائی گئی لیکن ان کے اوپر ہی بھاری جرم دار تہ دار جو ہے وہ کوئی میک اپ کی تہ جم گئی. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر چونکہ ان کا دھونا فرض ہے، صحیح. تو اب اس کے اوپر کوئی بھی چیز اگر چپکی ہوگی جو کہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی، مانع بنے گی، تو اسے جو ہے وہ صاف کر کے پانی بہانا ضروری ہوگا. اور یہ صرف میک اپ سے نہیں، ویسے ہی سو کر اٹھے اور آنکھوں کی کیچڑ جو ہے وہ جم گئی اور جم کے سخت ہو گئی، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے بھی صاف کر کر پانی بہانا ضروری ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے آدمی نے جو ہے وہ وضو کر لیا اور حتی الامکان کوشش کر کے چھڑا لیا، لیکن پھر بھی کسی جگہ پر جو ہے وہ کیچڑ لگی رہ گئی اور اس طرف دھیان نہیں گیا اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا، تو اب ایسی صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی. ہاں جب نظر آ گیا تو اب اسے دھو کر صاف کرنا ہوگا اور وہاں پر پانی بہانا ہوگا. اچھا حضور، میک اپ کا آپ نے فرمایا، میک اپ کے حوالے سے بات چلی. عام طور پر تو میک اپ اتر ہی جاتا ہے دھوئیں گے تو. واٹر پروف میک اپ بھی سنا ہے کہ ہوتے ہیں. اب اس کی کیا کیفیت ہے کہ کیا واٹر پروف ہیں کہ شاید دھونے سے وہ صاف نہ ہوتے ہوں گے یا آنسو سے صاف نہ ہوتے ہوں گے؟ تو اگر ایسا میک اپ ہے کہ واقعتاً واٹر پروف ہے اور وہ اگر کیا ہوا ہے تو وضو ہو جائے گا؟ کیونکہ اچھی خاصی تہیں چڑھائی جاتی ہوں گی اور کافی ساری چیزیں لگتی ہوں گی جسم پر. دیکھیں واٹر پروف تو بات کی بات ہے. اولاً تو جو واٹر پروف نہ بھی ہو تو جس نے ویسے میک اپ کرایا ہوگا تو وہ وضو ہی نہیں کرتے عموماً لوگ اس طرح. شادی وغیرہ کے معاملات ہیں، تیاری تو ان چیزوں کا یعنی جب اتنا کسی نے 5-10 ہزار کا میک اپ کروایا ہوگا تو کہاں وہ وضو کے لیے جو ہے وہ اسے اتارنے کی طرف جائے گا. تو میک اپ شرعاً جائز ہے. جائز چیزوں سے اگر میک اپ کیا جاتا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ وضو اور غسل کے اندر پانی جو ہے وہ پہنچایا جائے گا جلد تک، تہ تک. اگر پانی پہنچنے سے کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے گی تو اسے صاف کیا جائے گا. اگر واٹر پروف میک اپ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا میک اپ ہی، لیکن اس کی تہ ایسی جمی ہوئی ہے کہ جو کہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اسے بھی صاف کرنا ہوگا. اور واٹر پروف میک اپ میں بھی یہی اگر صورتحال ہے کہ اس کی لیئر جم جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ دھو کر پانی جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہوگا. عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میک اپ اگر کسی جائز چیز کا ہے، اس میں کوئی نجس اور ناپاک اجزاء شامل نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نماز تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہی وضو غسل کا معاملہ آ جائے گا. اگر کسی نے وضو کے بعد جو ہے وہ میک اپ کروا لیا، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میک اپ کروا لیا اور اب فجر سے پہلے جو ہے وہ اتار دے گی، تو ایسی صورت کے اندر اگر جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے یا اور کوئی نماز جو ہے وہ اس کے اندر پڑھ لیتی ہے باوضو حالت کے اندر، اور میک اپ جو ہے وہ وضو کے بعد کروایا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، لیکن میک اپ جائز چیزوں سے ہو اور جائز موقع پر ہو، یعنی اس میں نجس اجزاء جو ہے وہ اب نجس اجزاء دو طور پر. ایک ہے الکوہل. ٹھیک ہے. الکوہل کے تو ایکسٹرنل یوز کی علماء نے اجازت دی ہے، خارجی استعمال اس کا جو ہے وہ جائز ہے، اس کی علماء نے اجازت دی. ہاں بچنا اس سے بھی بہتر ہے. لیکن ایک ہے کہ اس میں دیگر اجزاء جو ہے وہ کوئی شامل ہوں، کسی حرام جانور کے اجزاء اگر شامل ہوں اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ لگانا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر بالخصوص اسلامی بہنوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ ابھی بھی اگرچہ بڑے بڑے شہروں میں شادیاں رات کو ہوتی ہیں اور عشاء کی نماز پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ابھی بھی ہے، بہت بڑا، بلکہ یوں کہہ جائے کہ کئی شہروں میں ابھی بھی دن کے وقت شادیاں ہوتی ہیں. عموماً ظہر کی نماز کے آس پاس جو ہے وہ ولیمہ یا بارات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور عصر کی نماز تک بھی یہ چلتا رہتا ہے. بالخصوص جو خاندان والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو مصروف ہی رہتے ہیں. اور اب اگر میک اپ آپ صبح 10-11 بجے کیا، 12 بجے کیا اور شادی کے دوران بھی میک اپ برقرار رکھنا ہے اور عصر بھی آ جائے گی اور ظہر کا نماز بھی وقت بھی گزر جائے گا، تو اس پر غور کر لیا جائے اور ایسی صورت میں وضو وغیرہ کی ترکیب پہلے کر لی جائے. دلہن ہو یا کوئی عام اسلامی بہن ہو، سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ احتیاط کریں. نمازوں کا پاس رکھنا، ان کو پڑھنا اپنے وقت کے اندر بے حد ضروری ہے، فرض ہے، اس کا لحاظ کرنا ہم سب پر ضروری ہے. دانت گھسوائے جاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں دانت بعض اوقات، تو اس کو لیول میں کرنے کے لیے، خوبصورتی لانے کے لیے اس کو گھسوا کر برابر کیا جاتا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دانت گھسوانے والیوں پر بھی لعنت فرمائی. تو اب اگر کوئی شخص حسن کے لیے دانت جو ہے وہ گھسواتا ہے
تو اس کا یہ گھسوانا جو ہے وہ یہ لعنت کے زمرے میں آئے گا اور ناجائز اور حرام ہوگا. اور یہ کام جس طریقے سے سامنے والے کے لیے کروانا ناجائز ہے، کرنے والے کا کرنا بھی ناجائز ہے. ہاں اگر واقعی کسی کے جو ہے وہ دانت اس قدر بڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے چہرہ بدنما ہوتا ہے، مثلا منہ بند کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ نظر آتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اسے نارمل کرنے کی، عام انسانوں کی پوزیشن پہ کرنے کے لیے اگر اس کو جو ہے وہ گھسواتا ہے تو اب گھسوانا وہ حسن کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ایک عیب کو دور کرنے کے لیے ہوگا. اور عیب کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کرے تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن خود اولن جو ہے وہ سوچ لے کہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ صورت ہے. اب جیسے یہی حکم جو ہے وہ آئیبروز کا بھی ہے کہ آئیبروز کے اندر بھی نارمل ہیں تو انہیں بنوانا یا ان کا شیپ بنوانا یا ان کو جو ہے وہ کم کروانا ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے والی پر اور جو کرتی ہے دونوں پر لعنت ارشاد فرمائی. اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی واقعی اس قدر بڑی آئیبروز ہوں کہ اس کی وجہ سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہو تو اسے نارمل کرانے کی اجازت ہے. لیکن چونکہ ایک فیشن چل نکلا ہے تو جب فیشن والوں کو دیکھتے ہیں یا فیشن والیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہر ایک کو جو ہے وہ اس پس منظر میں اپنا چہرہ بدنما ہی لگنا نظر آتا ہے. جو لوگ اس ذہن کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو یوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس چیز میں، یہ خواتین کو خاص طور پر ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، اسے چہرہ بدنما لگ رہا ہے، تو اپنے ہیلے بہانوں کے ذریعے اس چیز کو آپ جائز نہ کریں، نہ جائز سمجھیں. واقعی جس کی ایسی صورتحال ہو تو اسے اجازت ہوگی اور وہ بھی نارمل کرنے کی اجازت ہوگی، اس میں بھی اسے شیپ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہی حکم آئیبروز کا ہے اور یہی حکم دانتوں کا بھی ہے. ٹھیک. اچھا، میک اپ کا اتارنے کا حکم تو دیا، اسی طرح زیور ہوتا ہے نا جی، ناک میں وہ ڈالا ہوتا ہے، کانوں میں زیور ہوتا ہے، جی جی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی نکالیں گے وضو کرتے وقت یا یہ مزے پہنا رکھا؟ زیورات کا بھی حکم یہ ہے کہ زیورات جو بھی پہنے ہوئے ہیں اگر تو وہ اس قدر ڈھیلے ڈھالے ہیں کہ وضو اور غسل کے اندر پانی جو ہے وہ پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتے، ان کو ہلانے سے ہی جو ہے وہ اس کے اندر پانی جسم پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اتنے جو ہے وہ سخت ہیں جسم پر کہ ان کو جو ہے وہ حرکت دینی پڑے گی، خود بخود وہ نہیں ہلتے، تو ایسی صورت میں حرکت دے کر پانی پہنچانا ہوگا. اور اگر اس قدر زیادہ سخت ہیں کہ اتارے بنا اس کے نیچے پانی پہنچے گا ہی نہیں تو اتار کر ہی پانی پہنچانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قبر کو تنہا چھوڑنا چاہیے؟ تنہا چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اکیلی ایک قبر بنا دی جائے قبرستان سے ہٹ کر مسلمانوں کے، اس کی اجازت ہے یا سب کے ساتھ ہی بنانا چاہیے؟ دیکھیں، قبرستان کے اندر ہی جو ہے وہ قبر بنائی جائے. گھر میں تو قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ ان کا انتقال جہاں پر ہوتا ہے، وصال ظاہری ہوتا ہے، وہیں پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کے اندر ہے. لیکن عام انسانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں ہی قبر بنائیں. تو قبر جو ہے وہ قبرستان کے اندر جو ہے وہ بنائی جائے. ہاں کہیں قبرستان نہیں ہے، کوئی راستے کے اندر جو ہے وہ فوت ہو گیا جنگل میں کسی جگہ پر، تو ایسی صورت کے اندر اس کی وہیں پر ہی تدفین جو ہے وہ ہو جائے گی. تو ایسی صورت کے اندر تنہا تدفین کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے اور اب اس سے ہٹ کر بلا وجہ جو ہے وہ قبر بناتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کی تو اب کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ وہ کیوں ایسا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ مسلمان کی قبر کے ساتھ ہی قبر بنائیں کہ مسلمان مردوں میں سے جو نیک ہوگا تو اب اس کی برکت سے جو ہے وہ اس میت کو بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی پھر یہ کہ جب لوگ گزریں گے سلام کریں گے، فاتحہ ایصال ثواب کریں گے پورے قبرستان پر، تو قبرستان میں موجود سارے مرحومین کو جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ تنہا ہوگا قبرستان سے تو اسے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. تو قبرستان کے اندر ہی جو ہے وہ قبر بنانی چاہیے. اور تنہا یوں بنائی کہ کسی کے راستے میں یا کسی ایسی جگہ انتقال ہو گیا جہاں کوئی اور نہیں ہے تو اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بزرگان دین جو ہوتے ہیں، نیک اولیاء اللہ کے، ان کی اگر بناتے ہیں تو اس میں پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ وہاں تو باقاعدہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان کی برکت سے ان کے ارد گرد عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قبرستان ہی جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ لوگ ان کے قرب کے لیے اور اپنے مردوں کو ان کے قرب میں دفنانے میں جو ہے وہ ایک اچھی بات سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کے صدقے سے ہمارے مردوں کی بھی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں. کیا اسلامی بہن سر میں تیل ڈال رہی ہو تو کیا درود پاک پڑھ سکتی ہیں اس دوران؟
میک اپ کر رہی ہے تو درود پاک پڑھ سکتی ہے، یہ کھانا بنا رہی ہے تو درود پاک پڑھ سکتی ہے، تو یہ بتا دیجیے۔ جی ہاں، پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر بعض خواتین کو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کھلا ہوا ہے، تو اب سر کھلا ہونے کی حالت کے اندر جو ہے وہ کوئی ذکر و اذکار کر سکتی ہیں یا نہیں، تو سر کھلا ہونے کی حالت میں بھی ذکر و اذکار جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک میسج ہے کہ ہم نے تقریباً روزے اذانوں پر بند کیے تھے، تو کیا اب وہ سب روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے؟ ہم علم نہیں تھا کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، روزے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ وہ جاری رکھتا ہے۔ جی، تو لیکن ہمارے ہاں جیسے پاکستان کے اندر تو اذانیں جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہیں، اور نہ صرف بعد میں بلکہ جو ہے وہ تاخیر سے بھی ہوتی ہیں۔ رمضان میں تو چلیں پھر بھی شاید 1-2 منٹ کا فرق ہوگا، لیکن اب جیسے آج کل کے دن ہیں تو ان میں تو کافی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایسی جگہ پر تھے جہاں پر واقعی جو ہے وہ اذان تاخیر سے ہوتی تھی اور وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد بھی یہ اذان کے انتظار میں کھاتے رہے صبح صادق کے بعد بھی، تو وہ روزے ہرگز نہ ہوئے۔ ان پر لازم ہے کہ توبہ بھی کریں اور ان روزوں کی قضا بھی کریں۔ اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ علم دین سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو یہ سیکھنا جو ہے وہ خود ضروری تھا ہم پر۔ تو اگر کسی نے لا علمی میں ایسا کیا ہے تو وہ تو ڈبل جو ہے وہ گنہگار ہوا۔ ایک تو علم دین جو سیکھنا فرض تھا وہ نہیں سیکھا، اور دوسرا جو ہے وہ غلط کام کر کے اپنے روزے کو جو ہے وہ خراب کرتا رہا، روزہ اس کا ہوا ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر یہ معلوم ہے کہ روزے کے بعد وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے رہے تو ایسی صورت کے اندر ان روزوں کا اعادہ کرنا ہوگا، وہ روزے نئے سرے سے رکھنے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھائیں، خصوصاً بلوغت سے پہلے جو نماز روزے کے احکام ہیں جو کہ بالغ ہوتے ہی اس پر لازم ہو جائیں گے، اور اس طرح دیگر بھی جو شرعی احکام ہیں ان کو سکھائیں، سکھانے کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ ہر عمر کے، ہر طبقے کے مسلمانوں کے لیے الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا یہاں سلسلہ ہوتا ہے۔ بالخصوص بالغ اسلامی بھائی کے جو علم دین نہیں سیکھ پائے، قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھ پائے، دیگر مسائل نہیں سیکھ پائے، اس کے لیے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان برائے بالغان بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عشاء کی نمازوں کے بعد بالخصوص دنیا بھر میں مساجد کے اندر الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ ان مدارس کے اندر شرکت کیجئے، قرآن پاک سیکھیے، سیکھ کر سکھانے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل سیکھنے کا بھی انشاءاللہ جذبہ حاصل ہوگا۔ دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمیں فائدہ دینے والی چیز ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا بے شمار لازوال الحمدللہ خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میرے کو کہیں سے زکات ملی ہے، میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا، لوگوں نے مجھے اس پر زکات دی ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے سے اوپر میرے پاس ابھی ہے، تو اب میرے کو 1 سال ہونے والا ہے، اس میں سے مجھے زکات دینی ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے زکات دی تھی جی، اور پیسے اب زیادہ ہو گئے، تو کیا ان کو بھی اب زکات دینی پڑے گی؟ بالکل، اگر کسی شخص کو کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اب وہ اس مال کا مالک ہو گیا۔ اب جب سال اس پر پورا ہو گیا اور وہ رقم خرچ نہیں ہوئی، تو اب جب نصاب کی مقدار میں مال اس کے پاس موجود رہا اور سال پورا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی کہ جب سال پورا ہوگا تو اب یہ اپنے پاس موجود مال نامی کا حساب لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ مال تو وہ آیا جس کی زکوٰۃ پہلے ادا کی جا چکی ہے تو لہٰذا اب اس کی میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ایسا نہیں۔ وہ جس کی زکوٰۃ تھی اس نے تو ادا کر دی، اب یہ آپ کا مال ہے، اب آپ کے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے جبکہ زکوٰۃ کی دیگر شرائط پائی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی شرعی فقیر کو اتنا مال دینا چاہیے زکوٰۃ کے اندر کہ اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے، وہ غنی ہو جائے؟ 2 چیزیں اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص مقروض ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کے اوپر قرضہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو دیکھا جائے گا کہ قرضے کے علاوہ اسے اتنا مال جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ مثلا اس کے اوپر 1 لاکھ روپے جو ہے وہ قرضہ ہے اور فی زمانہ نصاب جو ہے وہ 38,000 ہے، تو اب اگر کوئی اسے 1,35,000 تک دے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر 1,50,000 بھی دے دیتا ہے تو بھی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی جبکہ یکمشت دے دے، لیکن چونکہ اب 1 لاکھ تو اس کا قرضہ ادا ہو گیا، پیچھے جو اس کے
50 بچا اس سے وہ خود صاحب نصاب ہو گیا تو یہ مکروہ ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس میں علماء نے ایک اور صورت بیان فرمائی کہ اگر یہ شخص جو ہے وہ اکیلا ہے تو یہ حکم ہے، اگر خود جو ہے وہ یہ صاحب عیال ہے، بال بچے دار ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر جتنے بھی اس کے نفقے کے اندر اس کے جن افراد کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے اتنا مال اسے دے سکتے ہیں کہ ہر ایک کے حصے میں نصاب کی مقدار جو ہے وہ مال صحیح نہ آئے. مثال کے طور پہ کہ جو ہے وہ اگر اس شخص کے جو ہے وہ ایک وہ خود ہے، ایک بچہ ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی زوجہ ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اگر کوئی اسے جو ہے وہ 80,000 روپے دے دیتا ہے یا 1,00,000 روپے دے دیتا ہے، تو اب اگر تینوں پہ اس چیز کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر ایک کے حصے کے اندر وہ مقدار جو ہے وہ نصاب والی نہیں آئے گی. تو ایسی صورت کے اندر دے سکتے ہیں، اگرچہ دے رہے اسی شخص کو ہیں، مستحق زکوٰۃ وہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی حرج نہیں ہوگا. ہاں جب ایک ہی شخص کو دے رہے ہیں تو اب ایسی صورت کے اندر وہ مقروض بھی نہیں ہے، تو اب اسے نصاب کی مقدار کے اندر دینا یہ مکروہ ہے. لیکن زکوٰۃ تو اگر دے دیں گے اور یکمشت دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یکمشت نہیں دیا، کسی کو جو ہے وہ پہلے 40 دے دیے اور وہ غنی ہو گیا، اب وہ غنی ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں میں اسے مزید جو ہے وہ 40 دے دوں، اب آپ 40 نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اسے خرچ نہ کر لے کسی جگہ پر. یہ غلطی ہوتی بھی ہوگی کئیوں سے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ قسطوں میں کرتے ہوں گے، لیکن وہ شرعی طور پر زکوٰۃ ادا خاص طور پہ جیسے بعض لوگ جب یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی کو گھر دلانا ہے یا کسی کی جو ہے وہ بچی کی شادی کرنی ہے، تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ دیگر افراد سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں. اب یہ اپنی بھی اسے دے دیتا ہے زکوٰۃ، پھر اس کے بعد دوسرے کی لے کر بھی اسے دیتا ہے، تیسرے کی بھی لے کر اسے دیتا ہے، تو وہ تو پہلے صاحب نصاب جو ہے وہ ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ غنی ہو گیا. تو اب جب وہ غنی ہو گیا تو اب مزید کے لیے جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اب دوسرا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ کہ دینے والے افراد اس کو دینے سے پہلے کوئی ایک شخص اپنے پاس جمع کر لے، جبکہ وہ شخص جو جمع کر رہا ہے وہ اس مستحق کے زکوٰۃ کا وکیل نہ ہو. اگر تو اس نے وکیل کیا ہے کہ تم میری طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرو، تو گویا وکیل کے ہاتھ میں آنا ایسا ہی ہے جیسے اس مستحق کے زکوٰۃ کے ہاتھ میں آنا ہے. تو اس لیے اگر وکیل کے ہاتھ میں بھی 4 افراد کی جمع ہو گئی اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی تو اب اسے بھی مزید دینا جائز نہیں ہوگا. تو مختلف افراد مل کر اس کے وکالت کے بغیر جمع کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ایک ساتھ جمع کر کے اسے وہ ٹوٹل رقم ادا کر دیں تو یوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، اگر جو انہوں نے ایسا نہ کیا اور وہ غنی کو زکوٰۃ دیتے رہے تو وہ رقم کیا واپس مانگ سکتے ہیں؟ اب مسئلہ پتہ چلا بھی ہماری تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی، تو کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ اتنے دے دیے تھے کہ وہ امیر ہو گیا تھا، غنی ہو گیا تھا، شرعی فقیر نہ رہا تھا، تو اب اس سے کہہ سکتے ہیں یار ہم نے تو زکوٰۃ کے لیے رقم الگ کی تھی، غلطی سے تمہیں دے دی، تم واپس کر دو. دیکھیں اب اس میں 2 صورتیں ہیں. اولاً تو یہ جس نے زکوٰۃ دی اگر تو اس کا غالب گمان یہ تھا، مسئلہ بھی معلوم تھا اور اس کے غالب گمان کے مطابق یہ تھا کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے اور پھر اس نے اسے زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے، اس نے غالب گمان کر لیا تھا، اور غالب گمان جب ہی ہوگا جبکہ مسئلہ معلوم ہوگا. مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو پھر غالب گمان کیا ہوگا؟ صحیح. اور اگر جو ہے وہ غالب گمان نہیں کیا تھا یا جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر جو ہے وہ دے دیا اس نے، یا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے وہ مستحق نہیں ہے، فقط غریبی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دے دیا کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب اگر اسے دے دیا یا جیسے سید کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی تو اب ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب اس کو آپ نے دے دی، اس کو مالک کر دیا، اس نے مانگا بھی نہیں تھا تو اب وہ تو مالک ہو گیا. ہاں اب اگر وہ بخوشی اسے واپس کر دے تو کر سکتا ہے، یہ جبراً اس سے واپس چھین نہیں سکتا یا لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ کا بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سلسلے کے اندر بیان کیا گیا، جو بالخصوص لوگوں کو گھر بنا کر دیتے ہیں، شادیوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، وہ تمام اسلامی بھائی جو ہے وہ ہر ایک شخص کے جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، بھلے وہ سالوں سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لیکن ہر مرتبہ زکوٰۃ دینے سے پہلے مسائل کو معلوم کر لے، جس طریقہ کار کے مطابق وہ ادا کرنا چاہتا ہے اس کو بھی مفتی صاحب کو بیان کر دیا جائے کہ میں اس انداز سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ عزوجل مسئلہ پوچھنے کا ثواب بھی ملے گا، شرعی رہنمائی ہوگی، تو جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی ہوں گی اور غلطی سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور زکوٰۃ کے مسائل پڑھنے کا اگر شوق ہو بہت زیادہ تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے ادارے المدینہ العلمیہ نے دارالافتاء اہل سنت سے جو زکوٰۃ کے فتاوی جاری ہوتے ہیں اس پر مشتمل ایک بہت ہی ضخیم جلد الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام کے نام سے شائع کی ہے. مکتبۃ المدینہ پر یہ دستیاب ہے.
آپ اس جلد کو خریدیے. انشاءاللہ مختلف عنوانات پر زکوٰۃ سے متعلق بہت سارے فتوے جن کو کہا جاتا ہے، مفتی صاحب جو فتوے لکھتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کا موقع ملے گا، بہت سارے مسائل سیکھنے کا انشاءاللہ عزوجل موقع ملے گا. ضرور اس کتاب کو حاصل کیجیے. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے گا. میرا نام شہباز علی اطاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بندہ وتر نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے ایک واجب چھوٹ گیا، تو وہ سجدہ سب بھی نہ ادا کر سکا، وہ سجدہ سب بھی بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، تو اب وہ کیا کرے؟ جی ایک اور کال سنائیے گا. شہباز بات کر رہا ہوں ضلع بکھر سے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے طرف فصل کا ہوتا ہے نا 10واں اور 20واں، اس کو دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایک آدمی نے زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے دینے کا؟ ٹھیکہ نکال کے دے سکتا ہے 10واں 20واں یا ایسے ہی؟ جی شہباز بھائی سردار آباد فیصل آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ وتر نماز پڑھ رہے تھے، اس میں بھی واجب چھوٹ گیا اور سجدہ صاحب کرنا ہوگا، نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں واجب کسی بھی نماز میں اگر سہون جو ہے وہ بھولے سے چھوٹ گیا تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص نے سجدہ سہو نہیں کیا اور جو ہے وہ سلام پھیر دیا تو اگر دونوں جانب سلام پھیر دیا اب بھی سجدہ کر سکتا ہے. اب بھی سجدہ سہو کر لے گا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. حتیٰ کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے بھی اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی. ہاں اگر منافی نماز جو ہے وہ اس نے کوئی عمل کر لیا، بات چیت کر لی، کسی سے کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں اب جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں ہو سکتا. اور جس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. اب اس نماز کو بعد میں دوبارہ دہرانا ہوگا واجب الاعادہ کی نیت. ٹھیک ہے. منافی اصلاح یعنی ایسے کام جو نماز میں نہیں جو نماز کو فاسد جو ہے وہ کر دیتے ہیں، دنیاوی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا وغیرہ. یعنی یوں سمجھے کہ نماز سلام پھیر دیا وہیں بیٹھا رہا. جی اگر وہیں بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، پھر اس کو یاد آ گیا اچانک کہ میرا تو جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو اب بھی اگر وہ سجدہ سہو میں چلا جاتا ہے تو سجدہ سہو جو ہے وہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ اپنی نماز کے جو کراہت تھی وہ زائل ہو جائے گی اور اس کی نماز مکمل. باقی کچھ سوچتا رہا، گھڑی دیکھتا رہا، تو ان چیزوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز جو ہے وہ بات چیز سے سلام کا جواب دیا تو جیسے بیٹھا ہوا تو کوئی گزرا، اس نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دینے سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی، کلام ہو گیا. یعنی اب اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ سجدہ سہو کرے. تو اب یہ نماز لوٹائے گا. جی ایسی نماز جس میں سجدہ سہو واجب ہوا اور نہیں کیا، تو اب ایسی صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہے تو اس نماز کا اعادہ کرے گا. ٹھیک ہے. اس مسئلے پر عمل کیا جائے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کے واجبات بھی تو یاد ہوں کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں واجب ہیں، کن چیزوں کے چھوڑنے سے یا کرنے سے مکروہات جیسے ہوتے ہیں ان کے کرنے کی بنا پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا بھی ہم پر لازم ہے. ان کو سیکھنے کا الحمدللہ آسان ذریعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام. اس کتاب کو چاہیے کہ ہر مسلمان خریدے، اس کو اپنے گھر میں رکھے، خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، دوستوں کے اندر جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں، جن کے آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، ان سب کو بھی یہ کتاب تحفے میں دیجیے. انشاءاللہ عزوجل نہ صرف نماز کے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا، وضو کے، غسل کے، جمعہ کی نماز کے، مسافر کی نماز کے، عیدین کے، فاتحہ کا طریقہ، الحمدللہ بے شمار رسائل اس کے اندر موجود ہیں. اس کتاب کو حاصل کیجیے. یہ مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جن جن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے بالخصوص جن ممالک میں وہ بولی جاتی ہیں وہاں پر بھی ان زبانوں کے اندر یہ کتاب دستیاب ہوگی، تو آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کی حفاظت کی، ان کے حوالے سے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فصل کھیتی باڑی جب کرتے ہیں تو اس کا ایک حکم ہے عشر دینا ہوتا ہے، جس کو یہ 10واں اور 20واں کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ فصل اگی اور اب اس میں سے 10واں دینا ہے یا 20واں دینا ہے. یہ 20واں بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے جو ہے وہ عشر یا نصف عشر واجب ہوتا ہے. عشر کو 10واں کہا جاتا ہے اور نصف عشر کو 20واں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو جو بھی پیداوار ہوگی اس کے اوپر عشر یا نصف عشر واجب ہوتا ہے. اگر تو اس کو جو ہے وہ زراعت کو، کھیتی کو جو ہے وہ بارش یا نہر کے پانی سے پانی دیا گیا ہے تو اسی صورت میں تو عشر لازم ہوگا. اور اگر جو ہے وہ اس کو ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے پانی دیا گیا ہے تو پھر نصف عشر جو ہے وہ لازم ہوگا. لیکن عشر یا نصف عشر جب بھی ادا کیا جائے گا
گا سب سے پہلے انہیں ادا کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اخراجات پہلے نکالے جائیں گے اور اس کے بعد عشر دیا جائے گا پروفٹ میں سے, ایسا نہیں. صحیح. ٹوٹل جو بھی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا. تو اب اگر کسی شخص نے تو جو ہے وہ ٹھیکے پر جو ہے وہ زمین دی, تو اب جس نے تو کرایہ وصول کر لیا اس پر عشر واجب نہیں ہے. کاشتکار جس نے جو ہے وہ کاشتکاری کی ہے اس کو جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ مکمل پیداوار کے اوپر جو ہے وہ عشر یا نصف عشر ادا کرے گا, اور وہ جو اس نے کرائے کی مد میں دیا ہے, ٹھیکے کی مد کے اندر پیسہ دیا ہے, اس کو نکالے گا نہیں, بلکہ اس کو مائنس کیے بغیر ہی جو ٹوٹل پیداوار ہوئی ہے اس کے اوپر عشر یا نصف عشر ادا کرے گا. ان کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی اور اب یہ اس کا کرایہ دیتے ہیں اور پیداوار بھی. ہاں, تو یہ کاشتکار ہوئے نا, جب انہوں نے لی ہوئی ہے تو یہ کاشتکار ہوئے, تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ یہ لازم ہوگا کہ جو بھی مکمل پیداوار ہوئی ہے اس مکمل پیداوار کے اوپر عشر ادا کریں گے. کرایہ وغیرہ بعد میں نکلے گا, پہلے جو ہے وہ عشر ادا کیا جائے گا. عشر 10واں حصہ جی عشر ادا کیا جائے گا. اس کا طریقہ معلوم کرنا ہو, کیسے ادا کیا جاتا ہے, کن کن فصلوں پر ہوتا ہے اور کن کن زمینوں پر عشر شرعی طور پر لازم ہے, اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. المدینہ العلمیہ کی بہت ہی پیاری رسالہ عشر کے احکام, چھوٹا سا رسالہ ہے, چند صفحات پر مشتمل ہے. یہ جو ہمارے کاشتکار اسلامی بھائی ہیں جو فصل کھیتی باڑی سے متعلق ہیں, ان کو چاہیے کہ بالخصوص اس رسالے کو حاصل فرمائیں, اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کیا ہم پر بھی شرعی طور پر عشر ادا کرنا لازم ہے یا نہیں لازم ہے. دعوت اسلامی کی مجلس بھی عشر اور اطراف گاؤں کے نام سے الحمدللہ موجود ہے, اور وہ اس حوالے سے مدنی مشورے بھی کرتی ہے, الحمدللہ اجتماعات بھی کرتی ہوگی. تو ان کے جو ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی کے, ان سے بھی رابطہ کر کے آپ اس حوالے سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور گزشتہ سالوں کا اگر عشر ادا نہیں کیا اور فصل ختم ہو گئی, بک گئی, اب کیا کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.